اگلا سوال ایک اور سائلہ کا ہے، وہ پوچھتی میری دوست کی نانی کا انتقال ہوا اور نانی کے دو بیٹے حیات ہیں ابھی اور ایک بیٹی ہے، اور ایک بیٹی کا پہلے انتقال ہو گیا ہے، یعنی میری دوست کی والدہ کا پچھلے سال انتقال ہو گیا اور نانی کا انتقال اب ہوا، جس بیٹی کا پہلے انتقال ہو چکا ہے اس کے وارثوں کو وراثت میں کچھ ملے گا یا نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت کے دو بیٹے دو بیٹیاں تھی، ایک بیٹی ان کی زندگی میں فوت ہو گئی، پہلے فوت ہو گئی، تو جو بیٹی پہلے فوت ہوئی اسے ترکے میں سے اپنی مرحومہ والدہ کے ترکے میں سے شرعاً کوئی حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا، جو زندگی میں فوت ہو گئی اس کا کوئی حصہ شرعاً نہیں بنتا، ان کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر دوسرے ورثہ جیسے دو بیٹے ایک بیٹی ہیں عاقل بالغ ہیں اور وہ میراث میں سے کچھ حصہ اس فوت ہونے والی بیٹی کے بچوں کو دینا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات، اجر و ثواب۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، عام لوگ جنہیں عموماً مسائل کا علم نہیں ہوتا تو وہ اس بات پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں وہ بیچارے یتیم ہو گئے، انہیں کوئی حصہ نہیں مل رہا، اور جو بیٹے بیٹیاں موجود ہیں کما بھی رہے ہیں انہیں حصہ مل رہا ہے، تو یہ نہیں گویا کہ ایک طرح سے اعتراض ہوتا ہے یا دل میں یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ نے کیسی تقسیم کی ہے کہ جو یتیم ہو گئے ان کو کچھ حصہ نہیں مل رہا اور دوسروں کو دیکھیں حصہ مل رہا؟ جو یتیم ہو گئے تو ان کو اپنی والدہ کی میراث ملے گی نا، جو والد ہے وہ فوت ہوا ہے تو ان کی میراث ملے گی، والدہ فوت ہوگی تو ان کی میراث ملے گی، تو ابھی تو جو فوت ہوئے ان کی اولاد کو میراث ملے گی، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ سے خود بیان فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی شفقت و محبت رکھنے والا نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو دینا زیادہ مصلحت کا تقاضا ہے اور کس کو دینا بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوا، تو کوئی مسلمان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا قرآن کریم میں جو حصے مقرر کیے تو اس میں کسی قسم کے اعتراض کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، پوتے پوتیاں ہیں لیکن اولاد اس سے مقدم ہے اور اولاد کو ایسا ملے گا، یہ پوتے پوتیاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی پرورش فرمائے، اور ان کے جو ایک تو فرض ایسا ہوتا ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے شریعت نے تقسیم کر دیا تو اس کے مطابق کوئی تقسیم کرنا چاہے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن ترغیب تو ہم یہ دے رہے ہیں نا کہ وہ یتیم بچے ہیں تو آپ تبرعاً ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، اور ان کی کفالت اور پرورش وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذمے ہی ہے، چچا ہے تایا ہے، ان کو لازم ہے کہ وہ ان بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو یہ ضروریات کو پورا کریں، تو شریعت نے پابندی تو نہیں لگائی۔ www.darsequran.com